السلام علیکم۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ احسن اور ندا کی شادی ہو جائے گی کیونکہ احسن کو مہک نہیں ملی اور احسن نے مزید کوشش بھی نہیں کی۔ اگر احسن تھوڑی کوشش کر لیتا تو آج محکمہ اس کے پاس ہوتی۔ احسن نے سوچا تھا شمشیر کو گولی مارنے کے بعد مہک میری ہو جائے گی، لیکن شمشیر گولی کھانے کے بعد بھی بچ گیا۔ شمشیر نے اپنی ضد پوری کر لی۔ احسن کو چاہیے تھا کہ شمشیر سے مقابلہ کرتا، احسن نے تو بالکل ہی ہار مان لی۔ اور احسن کا کردار ڈرامے میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ ہر کوئی احسان کے کریکٹر پر غصہ کر رہا ہے، کیونکہ شمشیر کی انٹری تو بعد میں ہوئی تھی، پہلے تو احسن اور مہک کی کہانی چل رہی تھی، ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ احسن کو چاہیے تھا کہ اگر شمشیر اس کی گولی سے بچ گیا تو دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن احسن کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج کل تو احسن ندا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ حسن چاہتا ہے اگر مجھے مہک نہیں ملی تو کیا ہوا، میں ندا سے ہی کام چلا لوں گا۔ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آگے آنے والے ہیں۔ فروا بہت غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب جب شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب یہی بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر اس کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتا ہے تم نے کیا سوچا تھا، بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے اور تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کے شمشیر بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو، لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے آخر بابا صاحب نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے لیا، ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بر بھی اندازہ نہیں، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا۔ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس گھر کی بہو بننے بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمشیر، تم ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ امی جان آپ بھی بابا صاحب کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ آپ تو بڑے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چلا جائے، دفع ہو جائے، اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، میں اسے معافی مانگ لوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے آخر کار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ لیتا ہے، جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور زندہ بچ گئی تو میں ڈر گیا تھا کہ بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ اور تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے سچ ہے۔ شمشیر میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر میں بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ بابا صاحب اتنا گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی یہ کوشش کی، میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب
مہک کو شروع دن سے ہی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں۔ شیرو کو آخرکار پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں بند کر لیتے ہیں۔ پولیس والے بابا صاحب کو فون کریں گے اور کہیں گے شیرو کو پکڑ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا۔ اور اوپر سے بابا صاحب تارا سے کہیں گے جاؤ، شیرو کو پکڑا گیا ہے، تم جا کر اپنے حساب سے تفتیش کرو۔ اور تارا شیرو کے پاس جا کر پوچھے گا تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور تم نے شمشیر کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں دی۔ یہ تو اچھا ہوا شمشیر خود اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اب بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ آج تم کو اچانک پولیس والوں نے کیوں پکڑ لیا ہے؟ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے بتاؤ۔ شیرو کہے گا مالک جرم ہے تو ہوا ہے مجھ سے، مجھے بابا صاحب نے اس لڑکی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ لڑکی زندہ بچ جائے گی۔ تارا پوچھے گا کون سی لڑکی؟ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیرو جواب دے گا وہی لڑکی جو اس وقت شمشیر کی بیوی ہے۔ تارا اور شیرو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شمشیر بھی موجود ہوتا ہے، لیکن شمشیر کی موجودگی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور شمشیر یہ ساری باتیں سن لے گا اور شمشیر غصے سے تارا سے کہے گا بابا صاحب نے مجھ سے دھوکا کیا ہے۔ شمشیر جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو مہک بھی وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ مہک کو ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا، اس کو مارنے کا کس کا پلان تھا۔ مہک تو شمشیر سے محبت کرنے کا سوچ رہی تھی، اور اب محبت تو کیا شمشیر سے نفرت کرنے کی بھی لائق نہیں۔ مہک کو تو یہی لگتا ہے کہ سب شمشیر نے کیا تھا، لیکن سارا کیا درا بابا صاحب کا ہے۔ تو بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، آنے والے ایپیسوڈ A1 آنے والے ہیں۔ آپ اس چینل پر رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ احسن اور ندا کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ احسن کو مہک نہیں ملی اور احسن نے مزید کوشش بھی نہیں کی۔ اگر احسن تھوڑی کوشش کر لیتا تو آج محکمہ اس کے پاس ہوتی۔ احسن نے سوچا تھا شمشیر کو گولی مارنے کے بعد مہک میری ہو جائے گی، لیکن شمشیر گولی کھانے کے بعد بھی بچ گیا۔ شمشیر نے اپنی ضد پوری کر لی۔ احسن کو چاہیے تھا کہ شمشیر سے مقابلہ کرتا، احسن نے تو بالکل ہی ہار مان لی۔ اور احسن کا کردار ڈرامے میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ ہر کوئی احسان کے کریکٹر پر غصہ کر رہا ہے، کیونکہ شمشیر کی انٹری تو بعد میں ہوئی تھی، پہلے تو احسن اور مہک کی کہانی چل رہی تھی، ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ احسن کو چاہیے تھا کہ اگر شمشیر اس کی گولی سے بچ گیا تو دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن احسن کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج کل تو احسن ندا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ حسن چاہتا ہے اگر مجھے مہک نہیں ملی تو کیا ہوا، میں ندا سے ہی کام چلا لوں گا۔ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آگے آنے والے ہیں۔ فروا بہت غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب جب شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب یہی بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر اس کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتا ہے تم نے کیا سوچا تھا بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے اور تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کے شمشیر بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو، لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے آخر بابا صاحب نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے لیا؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بر بھی اندازہ نہیں، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس گھر کی بہو بننے بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمشیر، تم ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ امی جان آپ بھی بابا صاحب کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب
کچھ جانتی تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ آپ تو بڑے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چلا جائے، دفع ہو جائے، اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے۔ آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اسے معافی مانگ لوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے آخر کار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ لیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور زندہ بچ گئی تو میں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا اور تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے۔ اس کو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہوتا لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو۔ شمشیر، میں بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ بابا صاحب اتنا گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے۔ مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی لیے کوشش کی۔ میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں۔ شیرو کو آخر کار پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں بند کر لیتے ہیں۔ پولیس والے بابا صاحب کو فون کریں گے اور کہیں گے شیرو کو پکڑ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا۔ اور اوپر سے بابا صاحب تارا سے کہیں گے جاؤ، شیرو کو پکڑا گیا ہے، تم جا کر اپنے حساب سے تفتیش کرو۔ اور تارا شیرو کے پاس جا کر پوچھے گا تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور تم نے شمشیر کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں دی۔ یہ تو اچھا ہوا شمشیر خود اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اب بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ آج تم کو اچانک پولیس والوں نے کیوں پکڑ لیا ہے؟ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے بتاؤ۔ شیرو کہے گا مالک جرم ہے تو ہوا ہے مجھ سے، مجھے بابا صاحب نے اس لڑکی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ لڑکی زندہ بچ جائے گی۔ تارا پوچھے گا کون سی لڑکی، تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیرو جواب دے گا وہی لڑکی جو اس وقت شمشیر کی بیوی ہے۔ تارا اور شیرو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شمشیر بھی موجود ہوتا ہے لیکن شمشیر کی موجودگی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور شمشیر یہ ساری باتیں سن لے گا اور شمشیر غصے سے تارا سے کہے گا بابا صاحب نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ شمشیر جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو مہک بھی وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ مہک کو ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا، اس کو مارنے کا کس کا پلان تھا۔ مہک تو شمشیر سے محبت کرنے کا سوچ رہی تھی اور اب محبت تو کیا شمشیر سے نفرت کرنے کی بھی لائق نہیں۔ مہک کو تو یہی لگتا ہے کہ سب شمشیر نے کیا تھا لیکن سارا کیا درا بابا صاحب کا ہے۔ تو بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، آنے والے ایپیسوڈ A1 آنے والے ہیں۔ آپ اس چینل پر رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ احسن اور ندا کی شادی ہو جائے گی کیونکہ احسن کو مہک نہیں ملی اور احسن نے مزید کوشش بھی نہیں کی۔ اگر احسن تھوڑی کوشش کر لیتا تو آج محکمہ اس کے پاس ہوتی۔ احسن نے سوچا تھا شمشیر کو گولی مارنے کے بعد مہک میری ہو جائے گی، لیکن شمشیر گولی کھانے کے بعد بھی بچ گیا۔ شمشیر نے اپنی ضد پوری کر لی۔ احسن کو چاہیے تھا کہ شمشیر سے مقابلہ کرتا، احسن نے تو بالکل ہی ہار مان لی۔ اور احسن کا کردار ڈرامے میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ ہر کوئی احسان کے کریکٹر پر غصہ کر رہا ہے کیونکہ شمشیر کی انٹری تو بعد میں ہوئی تھی، پہلے تو احسن اور مہک کی کہانی چل رہی تھی، ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ احسن کو چاہیے تھا کہ اگر شمشیر اس کی گولی سے بچ گیا تو دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن احسن کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج کل تو احسن ندا کے پیچھے پڑا ہوا ہے کیونکہ حسن چاہتا ہے اگر مجھے مہک نہیں ملی تو کیا ہوا
میں ندا سے ہی کام چلا لوں گا۔ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آگے آنے والے ہیں۔ فروا بہت غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب جب شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر اس کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتا ہے تم نے کیا سوچا تھا بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے اور تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کے شمشیر بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو، لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے آخر بابا صاحب نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے لیا؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بر بھی اندازہ نہیں، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس گھر کی بہو بننے بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمشیر؟ تم ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ امی جان آپ بھی بابا صاحب کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھے اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ آپ تو بڑے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چلا جائے، دفع ہو جائے، اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اسے معافی مانگ لوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے آخر کار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ لیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور زندہ بچ گئی تو میں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا، اور تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے۔ اس کو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے سچ ہے۔ شمشیر میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر میں بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ بابا صاحب اتنا گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتی ہے تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی لیے کوشش کی، میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں۔ شیرو کو آخر کار پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں بند کر لیتے ہیں۔ پولیس والے بابا صاحب کو فون کریں گے اور کہیں گے شیرو کو پکڑ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا، اور اوپر سے بابا صاحب تارا سے کہیں گے جاؤ شیرو کو پکڑا گیا ہے، تم جا کر اپنے حساب سے تفتیش کرو، اور تارا شیرو کے پاس جا کر پوچھے گا تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور تم نے شمشیر کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں دی، یہ تو اچھا ہوا شمشیر خود اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اب بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ آج تم کو اچانک پولیس والوں نے کیوں پکڑ لیا ہے؟ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے بتاؤ۔ شیرو کہے گا مالک جرم ہے تو ہوا ہے مجھ سے، مجھے بابا صاحب نے اس لڑکی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ لڑکی زندہ بچ جائے گی۔ تارا پوچھے گا کون سی لڑکی؟ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیرو جواب دے گا وہی لڑکی جو اس وقت شمشیر کی بیوی ہے۔ تارا اور شیرو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شمشیر بھی موجود ہوتا ہے، لیکن شمشیر کی موجودگی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور شمشیر یہ ساری باتیں سن لے گا اور شمشیر غصے سے تارا سے کہے گا بابا صاحب
نے مجھ سے دھوکا کیا ہے۔ شمشیر جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو مہک بھی وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ مہک کو ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ اس کو مارنے کا کس کا پلان تھا؟ مہک تو شمشیر سے محبت کرنے کا سوچ رہی تھی، اور اب محبت تو کیا شمشیر سے نفرت کرنے کی بھی لائق نہیں۔ مہک کو تو یہی لگتا ہے کہ سب شمشیر نے کیا تھا، لیکن سارا کیا درا بابا صاحب کا ہے۔ تو بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، آنے والے ایپیسوڈ A1 آنے والے ہیں۔ آپ اس چینل پر رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ احسن اور ندا کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ احسن کو مہک نہیں ملی اور احسن نے مزید کوشش بھی نہیں کی۔ اگر احسن تھوڑی کوشش کر لیتا تو آج محکمہ اس کے پاس ہوتی۔ احسن نے سوچا تھا شمشیر کو گولی مارنے کے بعد مہک میری ہو جائے گی، لیکن شمشیر گولی کھانے کے بعد بھی بچ گیا۔ شمشیر نے اپنی ضد پوری کر لی۔ احسن کو چاہیے تھا کہ شمشیر سے مقابلہ کرتا، احسن نے تو بالکل ہی ہار مان لی۔ اور احسن کا کردار ڈرامے میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ ہر کوئی احسان کے کریکٹر پر غصہ کر رہا ہے، کیونکہ شمشیر کی انٹری تو بعد میں ہوئی تھی، پہلے تو احسن اور مہک کی کہانی چل رہی تھی۔ ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ احسن کو چاہیے تھا کہ اگر شمشیر اس کی گولی سے بچ گیا تو دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن احسن کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج کل تو احسن ندا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ حسن چاہتا ہے اگر مجھے مہک نہیں ملی تو کیا ہوا، میں ندا سے ہی کام چلا لوں گا۔ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آگے آنے والے ہیں۔ فروا بہت غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب جب شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب یہی بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر اس کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتا ہے تم نے کیا سوچا تھا بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے اور تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کے شمشیر بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو، لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے آخر بابا صاحب نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے لیا؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بر بھی اندازہ نہیں، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس گھر کی بہو بننے بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمشیر، تم ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ امی جان آپ بھی بابا صاحب کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ آپ تو بڑے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چلا جائے، دفع ہو جائے، اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، میں اسے معافی مانگ لوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے آخر کار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ لیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور زندہ بچ گئی تو میں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا اور تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں
شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو۔ شمشیر، میں بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ بابا صاحب اتنا گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے۔ مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی لیے کوشش کی۔ میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں۔ شیرو کو آخرکار پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں بند کر لیتے ہیں۔ پولیس والے بابا صاحب کو فون کریں گے اور کہیں گے شیرو کو پکڑ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا۔ اور اوپر سے بابا صاحب تارا سے کہیں گے، جاؤ، شیرو کو پکڑا گیا ہے، تم جا کر اپنے حساب سے تفتیش کرو۔ اور تارا شیرو کے پاس جا کر پوچھے گا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور تم نے شمشیر کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں دی؟ یہ تو اچھا ہوا شمشیر خود اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اب بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ آج تم کو اچانک پولیس والوں نے کیوں پکڑ لیا ہے؟ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے بتاؤ۔ شیرو کہے گا، مالک، جرم ہے تو ہوا ہے مجھ سے۔ مجھے بابا صاحب نے اس لڑکی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ لڑکی زندہ بچ جائے گی۔ تارا پوچھے گا، کون سی لڑکی؟ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیرو جواب دے گا، وہی لڑکی جو اس وقت شمشیر کی بیوی ہے۔ تارا اور شیرو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شمشیر بھی موجود ہوتا ہے، لیکن شمشیر کی موجودگی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور شمشیر یہ ساری باتیں سن لے گا اور شمشیر غصے سے تارا سے کہے گا، بابا صاحب نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ شمشیر جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو مہک بھی وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ مہک کو ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا، اس کو مارنے کا کس کا پلان تھا۔ مہک تو شمشیر سے محبت کرنے کا سوچ رہی تھی، اور اب محبت تو کیا، شمشیر سے نفرت کرنے کی بھی لائق نہیں۔ مہک کو تو یہی لگتا ہے کہ سب شمشیر نے کیا تھا، لیکن سارا کیا درا بابا صاحب کا ہے۔ تو بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، آنے والے ایپیسوڈ A1 آنے والے ہیں۔ آپ اس چینل پر رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ احسن اور ندا کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ احسن کو مہک نہیں ملی اور احسن نے مزید کوشش بھی نہیں کی۔ اگر احسن تھوڑی کوشش کر لیتا تو آج محکمہ اس کے پاس ہوتی۔ احسن نے سوچا تھا شمشیر کو گولی مارنے کے بعد مہک میری ہو جائے گی، لیکن شمشیر گولی کھانے کے بعد بھی بچ گیا۔ شمشیر نے اپنی ضد پوری کر لی۔ احسن کو چاہیے تھا کہ شمشیر سے مقابلہ کرتا، احسن نے تو بالکل ہی ہار مان لی۔ اور احسن کا کردار ڈرامے میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ ہر کوئی احسان کے کریکٹر پر غصہ کر رہا ہے، کیونکہ شمشیر کی انٹری تو بعد میں ہوئی تھی، پہلے تو احسن اور مہک کی کہانی چل رہی تھی، ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ احسن کو چاہیے تھا کہ اگر شمشیر اس کی گولی سے بچ گیا تو دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن احسن کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج کل تو احسن ندا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ حسن چاہتا ہے اگر مجھے مہک نہیں ملی تو کیا ہوا، میں ندا سے ہی کام چلا لوں گا۔ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آگے آنے والے ہیں۔ فروا بہت غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے، ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب جب شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب یہی بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر اس کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتا ہے، تم نے کیا سوچا تھا بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے اور تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کے
شمشیر بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو، لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے، آخر بابا صاحب نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے لیا؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بر بھی اندازہ نہیں، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس گھر کی بہو بننے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمشیر؟ تم ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے، اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ آپ تو بڑے بیٹے کو کھو سکتے ہو، لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں، اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چلا جائے، دفع ہو جائے، اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے، اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اسے معافی مانگ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے، آخر کار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ لیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور زندہ بچ گئی تو میں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ اور تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو۔ شمشیر، میں بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ بابا صاحب اتنا گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی لیے کوشش کی، میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں۔ شیرو کو آخرکار پولیس والے پکڑ لیتے ہیں اور جیل میں بند کر لیتے ہیں۔ پولیس والے بابا صاحب کو فون کریں گے اور کہیں گے شیرو کو پکڑ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے اس کا۔ اور اوپر سے بابا صاحب تارا سے کہیں گے، جاؤ، شیرو کو پکڑا گیا ہے، تم جا کر اپنے حساب سے تفتیش کرو۔ اور تارا شیرو کے پاس جا کر پوچھے گا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور تم نے شمشیر کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں دی؟ یہ تو اچھا ہوا شمشیر خود اپنے گھر واپس آ گیا تھا، اب بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ آج تم کو اچانک پولیس والوں نے کیوں پکڑ لیا ہے؟ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے بتاؤ۔ شیرو کہے گا، مالک جرم ہے تو وہ ہوا ہے مجھ سے، مجھے بابا صاحب نے اس لڑکی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ لڑکی زندہ بچ جائے گی۔ تارا پوچھے گا، کون سی لڑکی؟ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیرو جواب دے گا، وہی لڑکی جو اس وقت شمشیر کی بیوی ہے۔ تارا اور شیرو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شمشیر بھی موجود ہوتا ہے، لیکن شمشیر کی موجودگی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور شمشیر یہ ساری باتیں سن لے گا اور شمشیر غصے سے تارا سے کہے گا، بابا صاحب نے مجھ سے دھوکا کیا ہے۔ شمشیر جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھے گا تو مہک بھی وہاں پہنچ چکی ہوگی، مہک کو ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا، اس کو مارنے کا کس کا پلان تھا۔ مہک تو شمشیر سے محبت کرنے کا سوچ رہی تھی، اور اب محبت تو کیا شمشیر سے نفرت کرنے کی بھی لائق نہیں۔ مہک کو تو یہی لگتا ہے کہ سب شمشیر نے کیا تھا، لیکن سارا کیا درا بابا صاحب کا ہے۔ تو بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آنے والے ہیں، آنے والے ایپیسوڈ A1 آنے والے ہیں۔ آپ اس چینل پر رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ احسن اور ندا کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ احسن کو مہک نہیں ملی اور احسن نے مزید کوشش بھی نہیں کی۔ اگر احسن تھوڑی کوشش کر لیتا تو آج محکمہ اس کے پاس ہوتی،
احسن نے سوچا تھا شمشیر کو گولی مارنے کے بعد مہک میری ہو جائے گی، لیکن شمشیر گولی کھانے کے بعد بھی بچ گیا۔ شمشیر نے اپنی ضد پوری کر لی۔ احسن کو چاہیے تھا کہ شمشیر سے مقابلہ کرتا، احسن نے تو بالکل ہی ہار مان لی۔ اور احسن کا کردار ڈرامے میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ ہر کوئی احسان کے کریکٹر پر غصہ کر رہا ہے، کیونکہ شمشیر کی انٹری تو بعد میں ہوئی تھی، پہلے تو احسن اور مہک کی کہانی چل رہی تھی، ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے۔ احسن کو چاہیے تھا کہ اگر شمشیر اس کی گولی سے بچ گیا تو دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن احسن کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ اور آج کل تو احسن ندا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ حسن چاہتا ہے اگر مجھے مہک نہیں ملی تو کیا ہوا، میں ندا سے ہی کام چلا لوں گا۔ بہت ہی زبردست ایپیسوڈ آگے آنے والے ہیں۔ فروا بہت غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب جب شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے تو انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب یہی بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر اس کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتا ہے تم نے کیا سوچا تھا بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے اور تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی۔ یہ سن کے شمشیر بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو، لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے آخر بابا صاحب نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے لیا، ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بر بھی اندازہ نہیں، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا۔ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس گھر کی بہو بننے بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمشیر، تم ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں؟ امی جان آپ بھی بابا صاحب کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، آپ تو بڑے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چلا جائے، دفع ہو جائے، اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات